اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں گرمی بہت زیادہ ہے. جو آدمی سائیکل پہ ہوتا ہے آدمی اندازہ لگائے غریب آدمی سائیکل والا, اور جو آدمی لینڈ کروزر پہ ہوتا ہے آدمی فوراً سوچتا ہے بہت بڑا امیر آدمی لگتا ہے. تو تھوڑی سی عقل ہم اگر لڑائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں غریب آدمی ہے, امیر آدمی ہے, یہاں گرمی ہے, یہاں سردی ہے, تھوڑی عقل لڑائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے, اور نادان اور احمق ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی آرزویں مانگے. اب آپ سے صرف میں نے یہ سوال آپ جواب نہ دینا, آپ صرف دل میں اس بات کا فیصلہ کرو. دنیا میں روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ آدمی دنیا سے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کرنٹلی 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہو, کیا یہ جینے کی تیاری ہے مرنے کی تیاری؟ آپ خود فیصلہ کرو. یہ جو کالج سے یونیورسٹی سے لوگ آئے, میں بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہوں, لیکن جتنے دن پڑھا ہوں نا, میں 22 سال کی عمر گریجویٹ ہوا تھا, جتنا پڑھا ہوں سارا جینے کی محنت تھی. میں کیسے اچھا جی لوں, کیسے اچھا جی لوں, کیسے اچھا جی لوں. یہ جو آج آپ محنت کر رہے ہو, کیا یہ جینے کی محنت ہے یا مرنے کی محنت ہے؟ سچ بتاؤ. 24 گھنٹے اب دیکھتے بتایا احمد ہے, دیکھو کن کاموں میں لگا. جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گرمی میں جو ہے وہ 4 جیکٹیں پہن لے اور 3 سویٹر پہن لے, اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا سمجھدار آدمی. کیا ماشاء اللہ سمجھدار آدمی, پاگل آدمی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا سندھ میں عمر کوٹ گئے 52 ڈگری ٹیمپریچر, ایک آدمی سویٹر پہنے جیکٹیں, اور اس کو کیا ہو پاگل, سب نے کہا پاگل. یہ گرمی میں اس نے کپڑے پہنے. ایک جہاں فیصلہ آباد گئے, ہماری تشکیل پنڈ میں تھی گاؤں میں, تو دیکھا ایک ننگا آدمی تھا, 30 -1 کہ فیصلہ آباد میں 2 ڈگری تھی, گاؤں میں اور زیادہ ٹھنڈ ہوتی, مائنس میں ننگا پھر اور صاحب نے کہا پاگل آدمی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص جو ہے وہ کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اور آج دیکھو ہم سب جینے کی تیاری میں لگے. جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا, اللہ اس کے دل کو تالے لگا دیتے ہیں. جتنے مرضی بیان سن لو, پھر ہدایت بڑی مشکل سے ملتی. کیوں کہ اللہ نے تالے لگائے. یہ تالا کھلتا ہے عقل سے. اپنی عقل کو صحیح کرنا پڑتا ہے, اپنی عقل کو صحیح کرنا پڑتا ہے, اور عقل آرام سے صحیح ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. انسان اور جانور میں فرق کی عقل کا ہے, لیکن آج کل انسان کی عقل اتنی نیچی گئی ہے کہ جانور ہم سے اوپر ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے بکری کے آگے گوشت ڈالا وہ کھا گئی بکری؟ یہ بکری کو گوشت کھاتے دیکھا؟ اور کوئی شیر گھاس کھا رہا کبھی دیکھا؟ لیکن ایک انسان ہے عقل مند اور شوگر کا مریض ہے, پورا گلاب جامن کا ڈبہ اڑا دے. بتاؤ یہ جانور عقل مند ہے یا ہم عقل مند؟ شوگر والا بیٹا کھا رہا ہے, جس کو بلڈ پریشر اور نمک کھا رہا ہے. سب بڑے کیوں؟ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا, اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہمیں اس عقل کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہماری عقل ٹھیک ہوئی, بہت آسان. جب ہماری عقل ٹھیک ہو جائے گی, میرے گھروں تو آج کتنی ساری محنتیں ہو رہی, کتنی ساری محنتیں ہو رہی. ساری دنیا ایک محنت کا میدان بنی. کیوں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی محنت کے لیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے. یہ مشقت کرے گا, یہ محنت کرے گا, لیکن کیا ہم وہ محنت کر رہے ہیں جس کو اللہ نے ہم مکلف بنایا؟ حدیث مسلم کی مستند ترین کتاب ہے کہ جب اللہ نے دنیا بنائی ہے اس سے 50,000 سال پہلے قلم بنایا. حکم دیا قلم بن جا, سب سے پہلے قلم بنا. 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا. قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ آج سے لے کر جو قیامت تک جو حال آئے گا وہ لوہے محفوظ میں لکھ دے. قلم نے لکھ دیا, قلم کی سیاہی ختم ہو گئی, لوہے محفوظ بند ہو گیا. اب قیامت تک جس پہ جو حال آئے گا اللہ کرے لکھ دیا گیا ہے. اس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں. اس کا مطلب نہیں ہم نے محنت چھوڑ دینی. کہ لوہے محفوظ میں چند چیزیں فکس ہیں, جیسے موت فکس ہے, زندگی فکس ہے. کالا بچہ ہے تو کالا ہوگا, گورا بچہ ہے گورا ہوگا, پیلی آنکھیں پیلی آنکھیں, یہ ساری چیزیں فکس ہیں. لیکن ایک وہ تقدیر ہے جو انسان اپنے عمل سے بناتا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں جتنا برا ہوتا ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ. غور سے سننا میرے پیارے بچے, کتنا خشکی تری میں. دیکھو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دین کی بات سنواتے ہیں. اللہ کی محبت کی علامت ہے میرے آپ کے ساتھ, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اپنے گھر بلا کے نماز ہی پڑھائی اور دین کی بات بیٹھنے کی توفیق
اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو برا ہوتا ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے رائی کے دانے کے برابر ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے. اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے. آج ہماری محنت کا رخ سارا غلط ہے. ساری دنیا پریشانی کا گھر بنا ہے. یہ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے، میرا یہاں بچپن سے مطلب جوانی سے جانا ہو رہا ہے. 1988 سے میں جا رہا ہوں. ابھی حالیہ ہمارے 3-4 سفر اوپر نیچے ہوئے، تشکیلوں میں ہوئے. ہم نے 3 مہینے آسٹریلیا گزارے. ایک ملاقات آسٹریلین میئر سے ہوئی. اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ ایسے ملک ہیں جہاں ہم سوچتے نا، کبھی ہم خیالات ہمارے پتہ بہت ہوتے ہیں، یار ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے، ہمارے ملک میں بھی یوں ہو جائے، ہمارے ملک میں بھی ہو جائے. خیالات ہمارے نا بہت زیادہ ہیں. آج کل بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں. ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، اس کو خواب ایک دم آیا، اس کی ایک پلاٹ پھنسا ہوا. تو خواب میں ایک آدمی نے اس سے ڈیل کی 6 کروڑ روپے. تو میں نے یار 7 کروڑ روپے کرتے 6 کم. تو میں نے یار میں تو 6 دوں گا، 7 کر. پھر میں تو 6 دوں گا 7. ایک پٹاخہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کچھ ویسے آگے. میں نے کہا 6 ہی دیتے. چل 6 دے. 6 تو دے یار، کھوپڑی گھوم بول رہی. تو ہمارا بھی خیال ہے یار ہماری ملک بھی ترقی کر جائے، کرنی چاہیے. یہ بھی اچھے خیالات ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے زندگی ہے. یہ پوری ہوئی نہ پوری ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مقصد ہے زندگی. ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو دودھ بہترین ملے گا، موسم بہترین ملے گا. آپ سفید شلوار قمیض پہنو، ہفتہ وہ گندی نہیں ہوتی. آپ ٹوپی پہنو، پورے سفر میں دھونی نہیں پڑے گی. کوئی پولوشن نہیں. شہد دنیا کا بہترین ہے، اور ڈیری دنیا کی بہترین، مچھلی بہترین، گوشت بہترین، لوگ بہت اچھے. نیوزی لینڈ میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، سب کچھ ہونے کے بعد دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں. یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ جن چیزوں میں ہم محنت کر رہے ہیں، ہم محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسباب جمع کر لیں، اسباب جمع ہوں گے، ہمارے پاس ہمارے اسباب سے حالات ٹھیک ہوں گے، ہماری زندگی بن جائے گی. یہ ساری اسباب کی دنیا ہے. جاپان میں آپ گاڑی اسٹارٹ کرو 3 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، اسٹارٹ چھوڑ جاؤ، کوئی جاپان میں گاڑی چوری کرنے کو تیار نہیں. آپ موبائل کہیں بھول گئے، آپ نے موبائل بھول لیا ریسٹورینٹ میں، تو آپ کا کوئی موبائل وہاں سے اٹھائے گا چاہے مہینے پڑا رہے. اتنی زبردست نظام. لڑکی اکیلی رات کو جاری ہو تنہا، اس کو کوئی چھیڑنے والا آدمی نہیں ہے. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں کیوں ہے؟ بتاؤ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ جو اسباب ہے نا، اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار ظاہر کرتا ہے. لیکن اسباب پہ یقین کرنا شرک ہے. یہ اسباب خالی پیالہ ہیں، اللہ چاہے اس سے نفع نکال دیں، اللہ چاہے اس سے نقصان کر دیں. جیسے قارون کے مال نے اس کو نقصان پہنچایا اور اپنے مال کے ساتھ جہنم میں چلا گیا. اور اسی مال نے حضرت عثمان غنی کو اشرف مبشر بنا کے جنت فردوس میں داخل کر دیا. جیسے حکومت ایک خالی سبب ہے. حکومت کی لائن سے فرعون اور نمرود برباد ہو گئے، اور حکومت کی لائن سے سلیمان علیہ السلام کو عزت ملی، حضرت عمر کو عزت ملی، حضرت علی کو عزت ملی، حکومت کی لائن سے ملی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو عزت ملی. تو اسباب کا انکار نہیں، یہ اسباب ہمارے امتحان کے لیے ہیں. ہم نے اپنی محنت غلط کی تھی. ہم سمیرے سب کچھ چھوڑ کے اللہ رسول کو پیچھے کر کے اسباب میں لگ جاؤ، ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب ناروے ہمارے ساتھ 3-4 سال پہلے ناروے کے 5 لڑکے تھے، تو میں نے ان سے کہا تم اتنے خوبصورت لڑکے ہو، تمہارا دنیا کا کونا تو لوگ کہتے دنیا میں جنت ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم تو جب سے ہمارے ساتھ ہو بیماری ہو، کبھی پیٹ خراب، کبھی گلا خراب، تم یہاں کیوں ہے؟ بس صحیح بھائی، ہمارے جو ایوریج، ہمارا جو سب سے منیمم سیلری ہے نا، ہمارے یہاں جو سب سے غریب آدمی ہوتا ہے ناروے میں، اس کی جو سب سے کم تنخواہ ہے نا، سب سے کم تنخواہ $90,000 ہے، سالانہ 1 کروڑ روپے. اور جس وقت یہ بات میں اس سے کر رہا تھا، اس وقت ناروے خودکشیوں میں نمبر 2 تھا. بتاؤ مال سے حالات ٹھیک ہوں گے اور چیزوں سے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ اتنی خودکشیاں کیوں ہیں، اتنا ڈپریشن کیوں ہے؟ دنیا کے جتنے مشہور لوگ نکالو گے نا، پچھلی صدی کے 100 سال مشہور اور امیر لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں 2 خواہشات رکھی ہیں، مال کی اور شہرت کی. میں مشہور ہو جاؤں اور میں مال والا ہو جاؤں. لیکن دنیا میں اللہ نے تھوڑوں کو ہی عطا کی ہے. یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. 5 جو اولو العزم نبی ہیں، جن کو اللہ نے 5 اولو العزم نبی کا، جو اوپر کے 5 ٹاپ نبی ہیں. نوح علیہ السلام غربت میں نمبر 5 تھے،
ابراہیم علیہ السلام نمبر 4 غربت میں، موسیٰ علیہ السلام نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام نمبر 2، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس کائنات سب سے غریب آدمی گزر چکے ہیں، اور اس سے غریب آدمی قیامت تک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے غربت کو خود پسند کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے نبوت، تو اللہ نے کہا ہے جبرائیل جا کے ان سے پوچھنا کہ بادشاہت والی نبوت چاہیے یا فقر والی نبوت چاہیے، اور تم نے بتانا نہیں اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ جو اللہ جیسا چاہتے تھے وہ کرتے تھے، جیسا اللہ پسند کرتے تھے ویسا ان کو بنایا۔ اللہ کی سوچ ان کی سوچ تھی، اللہ کا بول ان کا بول تھا، وہ اپنی مرضی سے کوئی بول ہی نہیں بولتے تھے جب تک اوپر سے اللہ کا حکم نہ آئے۔ تو جب جبرائیل صاحب نبوت لے کے آئے تو آپ نے دونوں کی طرف دیکھا تو کہا رسول اللہ آپ کو کون سی پسند ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے غربت کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت جبرائیل صاحب نے سر سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کو یہی نبوت پسند ہے، آپ نے خود فخر کی نبوت کو پسند کیا۔ یہ میرے پیارے دوستوں کیوں کہ دنیا ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال تھوڑا اتارا ہے دنیا میں، حرام کو زیادہ اتارا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ شورى میں بار بار قوموں کے قصے سناتے ہیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، اور آگے کیا کہتے ہیں قصہ سنانے کے بعد دیکھو ہم نے ان کو کیسے ہلاک کیا، اور آگے کیا کہتے ہیں وما کان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ عقل نہیں استعمال کریں گے، اکثر لوگ جاہل رہیں گے، اکثر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے پیاروں ہم تھوڑی اپنی عقل استعمال کریں کہ آیا جو زندگی ہم فیصلہ کہاں کرتے ہیں درمیان میں، یار دیکھو یار اس نے ڈگری لی، اس نے یہ کیا وہ کیا، کیسا امیر ہو گیا، ہم اس کا اینڈ نہیں دیکھتے۔ درمیان میں تو قارون بھی کامیاب ہوا، درمیان میں تو فرعون نے بھی 500 سال تقریباً 300 سال تو فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوئی، ایسی کامیابی اس کو ملی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور فرعون کو 300 سال سر درد بھی نہیں ہوا۔ درمیان کی کامیابی تو ملی، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ آج ہم ساری زندگی جو گزار رہے ہیں نا لوگوں کی درمیان کی زندگی کا فیصلہ کر کے گزار رہے ہیں۔ ہم اینڈ دیکھیں جس نے یہ رستہ اپنایا ہے اس کا اینڈ کیا ہوا ہے، چاہے کسی فیلڈ کا ہے۔ وہ جو آئی فون جس نے بنایا تھا اسٹیو جابس، اس کا آخری خط پڑھ لو، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عبرت کا خط لکھا اس نے۔ یہ سارے جتنے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں، جو مشہور بھی امیر بھی ہیں، ان کی 3 موتیں ہوتی ہیں کہ ڈرگز لیتے ہیں، پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر نشے کرتے ہیں۔ پورا یہ دنیا نشے سے بھری، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کرتے ہیں۔ میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہاں لوگ ہنسنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، ان کو ہنسی نہیں آتی۔ اگر گھر میں موت ہے ان کو رونا نہیں آتا تھا، رونے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ ایسی گولیاں ہیں دنیا میں ایجاد کی ہیں کہ کھا لو تو ساری رات روتے رہو گے، ساری رات ہنستے رہو گے، وہ گولی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آخر میں جا کے پھر اپنے سر میں گولی خود ہی مار لیتے ہیں۔ پہلے گولیاں کھاتے ہیں پھر گولی مارتے ہیں۔ ساری دنیا کا یہ حال ہے، کیونکہ رستہ کامیابی والا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم صحرا میں جاؤ تو دور سے تمہیں پانی نظر آئے گا، جب قریب جاؤ گے پانی غائب ہو جائے گا۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ جب موٹر وے پہ آدمی گاڑی چلاتا ہے دور سے روڈ گیلی نظر آتی ہے، قریب جاتا ہے پانی غائب ہو جاتا ہے۔ ہم فیصلہ سارا نظر سے کر رہے ہیں۔ اگر اس نظر کو دیکھ کے فیصلہ کریں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آج ہی میں آیت سے پڑھ رہا تھا کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، اور یہ آنکھ بتاتی ہے میں نے بینک میں رکھا ہے اور سود سے میرا مال 10% بڑھ رہا ہے۔ یہ آنکھ بتاتی ہے فائدہ، اللہ کی خبر بتا رہی ہے نقصان۔ یہ خبر اور نظر کی جنگ چل رہی ہے۔ خبر یہاں سے تصدیق کرتی ہے دل سے، یہ ہے خبر کی جگہ، اور یہ ہے نظر کی جگہ۔ قومیں اس نظر سے ہلاک ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اور ہم 2.5% زکوٰۃ دیں تو 10 لاکھ میں سے ہمارا کتنا کم ہو گیا؟ 25,000 روپے کم ہو گیا۔ ہمیں یہاں پہ نقصان دکھاتی ہے، قرآن کی خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ ہم صدقہ دیں 1 لاکھ میں 10,000، ہمیں آنکھ بتاتی ہے مال کم ہو گیا۔ اللہ کی خبر بتا رہی ہے، اور کیسے بتا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں جو صدقہ دیتا اللہ اس کا مال بڑھاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے حج کیا، جاننے والا 30 سال پہلے، اور وہ غریب سا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو جس کا حج کر لے اور اس کا حج قبول ہو جائے اللہ اس کو غنی کر دے گا، امیر کر دے گا۔ ہمارا ذریعہ معاش یہ ہے حج، جو اللہ نے طے کیا ہے۔ اس آدمی نے حج کیا، غریب سا آدمی تھا،
اللہ نے حج کو اعلیٰ درجے میں قبول کر لیا. آج 18 اللہ نے ایسا غنی کیا، آج 1800 سال ہو گئے، اپنی جیب سے ہر سال 100 آدمیوں کا حج کراتا ہے. اللہ ایسا غنی کرتے ہیں. اور یہاں دن بدن فقیر ہوئے جا رہے، دن بدن پریشان، گھر کے حالات دن بدن اور خراب ہو رہے. پہلے ایک کماتا تھا حالات خراب، 2 کما رہے اور حالات خراب، 3 کما رہے اور حالات خراب. پہلے ایک کماتا تھا گھر میں محبت تھی، 2 3 4، آج 25 کماتے سارے لڑتے ہیں. ہمارے والد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، بچپن میں مجھے یاد ہے اکیلے کماتے تھے، پورے خاندان میں سول انجینئر اکیلے پڑھے لکھے تھے جن کو ہم جانتے ہیں، باقی تھوڑے ہوں گے. تو سارے گھر والے اللہ ان کے ذریعے سے پالتا تھا. میں آج امریکہ میں ایک گھر میں گیا، 5 بیٹیاں ڈاکٹر، 5 بیٹے ڈاکٹر، ماں باپ ڈاکٹر، 12 لوگ ڈاکٹر، سارا گھر قرضے پہ اور سود پہ. میرے پیاروں، چیزوں کی کثرت سے حالات نہیں بدلتے. اور میں نے جو غلطی کر گئی تھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا چیزوں کی کثرت سے کامیاب ہوں گے، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. یہ دل کی جو آنکھ ہے اگر یہ کھل گئی تو یہ خبر کی تصدیق کرے گی. آج دل کی آنکھ بند ہے، خبر کو پیچھے رکھ کے نظر پہ چل رہے ہیں. جیسے اصحاب سبت نے کیا کیا، کبھی نے آ کے خبر دی ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، تو نہیں پکڑتے. جب وہ خبر دے کے نبی چلے گئے تو انہوں نے جستجو کی ہے، منع کیوں کیا، یہ کیوں منع کر دیا؟ جا کے دیکھیں، چیک تو کریں. دیکھا مچھلی اور بڑھ گئی، اور بڑھ گئی مچھلیاں. اور یقین کرو جب میں دعوت کے کام میں آیا ہوں، کیا میرے جتنے دوست آئے ہیں اتنی مچھلیاں غلط لائن کی ہمارے اوپر آئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ایک دوست تھا جو مر گیا ہے، اس کو جب اس نے سنگنگ ساری چھوڑی ہے تو جنید نے مجھے بتایا سعید بھائی ہمارے پورے گروپ کو 25 لاکھ روپے ملتے تھے، 25 لاکھ. اس میں سے میرا شیئر پورے گروپ 5 آدمی تھے. لیکن جب میں نے سنگنگ چھوڑی ہے، گانا بجانا چھوڑا ہے، سعید بھائی میرے گھر میں میری ایک بیٹا سیف، بعد میں 3، ایک بیٹی اور 2 بیٹے اور بیوی، اور ڈیفینس میں رہتا تھا. سعید میں میرے جیب میں 150 روپے ہوتے تھے اور مجھے امریکہ سے اور آسٹریلیا سے انگلینڈ سے آفر ہوتی تھی 1.5 کروڑ روپے کی. جنید جمشید ایک شو کر لو 1.5 کروڑ لے لو. جب پورے گروپ کو 25 لاکھ ملتا تھا ہم بڑے خوش ہوتے تھے. آج دین پہ آیا ہوں تو ایسی ایسی مچھلیاں آ رہی ہیں. یہ تو سب کے ساتھ ہوگا کہ ہمارے جتنے کھلاڑی ہیں کہ جو تبلیغ کی طرف آئے ہیں. اور بھائی صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سعید انور تو نے جو دنیا دیکھی ہے نا، تو تبلیغ سے دنیا آتی تو نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. اور اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، جو آفر ہے مجھے 15 سال میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کرکٹ کے زمانے میں نہیں ہوئی. لیکن جو دنیا دیکھو میرے پیاروں، ایک دنیا آتی ہے جو کبوتر کو آتی ہے، پنجرے میں پھینکتا مالک کھانا بڑی محبت سے پیار سے، اور دور دور سے پپیاں بھی دیتا ہے، پیار کرتا ہے. ایک تو پپیوں سے آج اور ایک روٹی آتی ہے چوہے کو، آج تیری ایسی کی تیسی، تو قریب تو بڑا تو نے ظالم کر گیا. وہ سمجھتا ہے چوہا بڑی آ رہی ہے ماشاءاللہ، یاد دے رہا ہے چوہا آیا، چوہا کھڑکی پھنسا اور کٹا مارے ہو گیا. ایک دنیا آتی ہے اللہ کی رضا سے، جب اللہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، جب اعمال کرتا ہے پھر آپ اللہ. جیسے اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، ایک ہے مال اعمال کے اندر اور ایک ہے مال بغیر اعمال کے. یعنی ایک مال ہے الف عین کے ساتھ، الف عین میم الف لام، یہ 5 لفظوں سے اعمال بنا، ایک مال اس کے اندر ہے. اور ایک ہے بغیر الف عین کے. میں نے بغیر الف عین کے بہت مال کمایا لیکن نہ میں کامیاب ہوا نہ کسی کو کامیاب ہوتے. ایک مال ہے جو الف عین کے ساتھ ہے، الف اور عین اور آگے میم الف لام مال ہے. اللہ کے الف ٹھیک کر لے، عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال ہے، مال ہی مال ہے. اتنا مال دیا صحابہ کو 23-25 سال میں، انہوں نے الف عین کو ٹھیک کیا، سارا مال میں نے ان کو قدم میں ٹھہر کر. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اعمال میں سے عین نکال دیا کہ عین تو باہر آ جا، اعمال بس آئی جا، جہاں سے آ جا. لاہور میں کیا کر رہے ہیں، لاہور اور لیا لاہور اعمال لاہور. ایک مال اعمال کے اندر ہے، ایک مال بغیر الف عین کے ہے، اور ساری دنیا نقصان اٹھا رہی ہے اس کی. تو اصحاب سبت نے ہفتے کے دن مچھلی دیکھی تو مچھلی بہت ہے، یہ کیا ہوا، اور نظر سے دھوکہ کھا گئے، نبی کی خبر کو جھٹلا دیا اور ہفتے کے دن مچھلی پکڑی. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا، وہیں ہلاک ہو. ایک قوم کی طالوت علیہ السلام کی، اللہ نے ان کے نبی سے کہا جاؤ طالوت جا کے جنگ کرو طالوت سے، کہ وہ واحد نبی ہے لیکن اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی، ورنہ نبی کبھی بھی کسی سے نہیں لڑا. بدر میں بھی فرشتے آ کے لڑے، نبی نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، ایک برچھا مارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لڑائی ہوئی ہے نبوت سے پہلے ہوئی ہے. تو طالوت علیہ السلام سے کہا
کہا جاؤ جالوت سے جنگ کرو اور اپنی فوج لے جاؤ. اب چلے رستے میں تو کہا رستے میں میں ان کا امتحان لوں گا. اور میرے پیارو اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ خیال کرتے ہو تم ایمان لے ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ اللہ ضرور ہمارا امتحان لیں گے. اور فرماتے ہیں ضرور میں تمہارے 5 امتحان لوں گا لیکن بشیء تھوڑا سا لوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ امتحان ضرور لیں گے اگر ہم ایمان لائیں گے. اور صحابہ کی زندگی پڑھو, آپ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی میں پڑھو, کیا آپ امتحان نہیں دیتے ہر سال؟ آپ ہر سال امتحان کے بغیر آپ اگلی کلاس میں جا سکتے ہو. میں نے کھیل کھیلا ہے, میں نے ٹرائلز دیے ہیں, تو جاب میں لگتا ہے وہ انٹرویو دیتا ہے, سب کے ٹرائلز ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے ٹرائلز دینے کو تیار نہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہے تو ڈر نہیں, میں تیرے نفس سے زیادہ طاقت تیرے ٹرائل میں لوں گا, میں تھوڑا امتحان لوں گا. بشیء تھوڑا سا خوف, تھوڑا سا بھوک, تھوڑا سا جانی نقصان, تھوڑا سا مالی نقصان, تھوڑا تیرے پھلوں میں کمی, ثمرات میں کمی, تو گھبرانا. تو طالوت علیہ السلام چلے اپنی قوم کو لے کے. اللہ نے کہا طالوت میں ان کے اوپر پیاس ڈالوں گا, پیاس, پانی کی پیاس. اپنی قوم سے کہنا پانی نہ پیے, اور بہت زیادہ لگے تو بس جو چلو میں آتا پی لیں, اس سے زیادہ نہ پیئیں, بس میں ان کو کامیاب کروں. اب بڑی جماعت گئی, بڑی جماعت جہاد کرنے. راستے میں میٹھے پانی کی نہر, جیسے آپ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہو آپ کو بھی نہریں ملتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں بے پردہ چل رہی ہیں, نہریں آپ کو نظر آتی ہیں. اللہ نے کہا جوان مردوں لڑکیوں کو مت دیکھا کرو, اپنی نظریں نیچی کر لیا کرو. کتابوں میں آتا ہے جو جوان مرد کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے اور اپنی نظر کو نیچی کر لے, اللہ سب سے پہلے اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر اور فوراً ایک جنت کی حور سے نکاح کر دے. بتاؤ روزانہ کالج والے کتنے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کتنی لڑکیاں چھوڑ دی ہیں مجھے پتا نہیں, کروڑوں چھوڑ دی ہیں, روز پتہ نہیں کتنے دیکھتے ہیں. اب تو فیس بک واٹس ایپ میں تو بہت ہی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. نظر نیچے کی جنت کی حور سے نکاح ہو گیا, پچھلے گناہ معاف ہو گیا. اور روایت میں آتا ہے اس پر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ایمان کی علامت نصیب کریں گے, یہ ایمان کو محسوس کرے گا. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ, یہ ایمان کو محسوس کرے. اب یہ قوم نکلی ہے, میٹھے پانی کی نہر آئی ہے, قوم نبی نے کہا پانی نہ پینا. تو چند لوگ 313 لاکھوں تھے, 313 نے نبی کی بات مانی. میں نے پہلے قرآن کی آیت آپ سے پڑھی تھی, وما کان اکثر المؤمنین, اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اکثر تعداد ادھر چلی گئی, وہ نہر پہ گئی, پیاس میں پانی پیا. 313 نے, بعض نے تو بالکل ہی نہیں پیا, وہ سب سے اوپر کے لیول پہ آ گئی. بعض نے اتنا پیا جس سے اللہ نے حکم دیا تھا اتنا بس پی لو. اللہ آج ہمیں بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ بس زندگی گزارنی ہے, بس ضرورت کی گزار لو, اس کو خواہش کی جگہ نہ بناؤ. بس ضرورت کا پانی پی لو, بس ضرورت کا گھر بنا لو, ضرورت کے کپڑے, ضرورت کی سب سے ضرورت. یہ دنیا خواہش کی جگہ نہیں ہے. میں امریکہ میں گیا, وہاں کے 30 بڑے آفیسر سے میری ملاقات ہوئی, 30 بڑے آفیسر. تو میں نے ان سے کہا تم سپر پاور, ہم بھی تمہیں مانتے ہیں سپر پاور, تمہیں چائنا بھی دیتے ہیں اور تمہیں انڈیا بھی دیتے ہیں, تم تینوں مل جاؤ, ٹھیک ہے, تم ایک میرا کام کر دو, بس میں تم تینوں کو مان لوں گا, سب کو چھوڑ دوں گا. کہا کیا؟ میں کہا تم تینوں مل کے ایک کام کر دو, میرے بال سفید ہو رہے, یہ سفیدی روک دو, بس میرے بال سفید نہ ہو. کہا یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو تمہاری خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. میں کہا اچھا, یہ اتنی 30 سپر پاور 7 ارب میں سے ایک انسان کی خواہش ایک پوری نہیں کر سکتے. میں کہا اس کو دفع کرو, اگلی خواہش سنو, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, 53 سال عمر ہوگی, جوان رہنا چاہتا ہوں, بس مجھے جوان رکھو. گا یہ بھی خواہش پوری نہیں, آگے چلو. میں کہا اس کو بھی دفع کرو. میں کہا چلو ایک خواہش پوری کر دو, باقی چھوڑو. میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. میں کہا بے وقوف, یہ تو بالکل ہی پوری نہیں ہو سکتی. میں نے 25 خواہشیں بتائی ہیں فیل. میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے, اللہ بتا رہی ہے دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں, اس میں ضرورت پوری کر لو. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. خواہش پوری کرنے کی تو جنت ہے جگہ, وہاں تمہاری جو خواہش ہوگی, وہاں یہ لوگ نہیں, حکمران نہیں, یہ لوگ نہیں, اللہ خود تمہاری ہر خواہش کو پوری کرے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں, تو 313 بچے اور انہوں نے جا کے جالوت سے جنگ کی, اللہ نے کامیاب کر دیا. باقی جتنے تھے وہ پانی پیتے رہے. آج ہم پراپرٹیاں خرید رہے ہیں, آج ہم اپنے ملک شفٹ کر رہے ہیں, کوئی دبئی توڑ رہا ہے, کوئی چائنا توڑ رہا ہے, کوئی کہیں توڑ رہا ہے. میرے پیارے دوستوں, وہ ہلاک ہو گئے
آج ہمارے سارے انسان بھی دنیا میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ دیکھو میرے پیارو، قرآن میں جو دو چیزیں سب سے تاکیدن بیان کی ہیں وہ موت اور رزق ہے، موت اور رزق۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے جانور، کتنے جاندار زمین میں ہیں جو زمین میں اپنی روزی کو لے کے پھرتے نہیں ہیں، اللہ ان کا رازق ہے، وہ زمین میں لے کے پھرتے نہیں ہیں۔ بہت تھوڑے جانور ہیں، اونٹ ہے جو اپنے کوہان میں فیٹ لے کے پھرتا ہے، 2 کوہان ہوتے ہیں نا، اس میں فیٹ لے کے پھرتا ہے، 7 دن اس پہ گزارا کرتا ہے، جب وہ فیٹ پگھلتا ہے اس کا کوہان ڈھیلا ہو کے گر جاتا ہے۔ یہ بہت تھوڑے جانور ہیں جو اپنا رزق لے کے چلتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر جانور کو تازہ رزق کھلاتا ہے، تازہ رزق کھلاتا ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے، نیچے اس کو تلاش نہ کرنا۔ ہمارا مسئلہ میں نے آپ کو کہا نظر کے دھوکے کی وجہ سے ہمیں رزق نیچے نظر آ رہا ہے، حالانکہ قرآن کا وعدہ رزق آسمانوں کے اوپر ہے، رزق نیچے ہے ہی نہیں۔ دنیا آخرت کا سایہ ہے، دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ ایک پرندہ اوپر سے جا رہا ہے، عقاب، آپ اس کو پکڑنا چاہ رہے ہو، آپ سائے کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، پرندہ ہاتھ میں آ جائے گا؟ سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دبئی نکل گئے سائے کے پیچھے، چائنا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ادھر کا پاسپورٹ ادھر کا پاسپورٹ، انگلینڈ چلا جاؤں، یہاں گھوم رہے لوگ سائے سائے۔ اللہ کہہ رہے رزق آسمانوں میں۔ جیسے ایک عرب نے آ کے بڑا فنی واقعہ سنایا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے ایک پینڈو کسی شہری کے گھر گیا، تو شہری کے گھر میں پردہ لگا تھا، ادھر اس کا ڈرائنگ روم، پیچھے فیملی روم تھا، سارے بیوی بچے۔ تو وہ جو دیہاتی تھا اس سے عرب نے پوچھا کچھ کھائے گا؟ کیا کھاؤں گا؟ کہا پہلے تو جو فروٹ کھلاتا ہوں۔ اس نے پردے کے پیچھے آواز دی بھائی فروٹ بھیجو، فروٹ آ گیا، ہاتھ نیچے سے نکلے، عورتوں کو فروٹ آ گیا۔ اس نے کہا مین کورس کھائے گا؟ ہوں گا کھلا دے۔ آواز دی بھائی مین کورس بھیج دے، وہ پردے کے نیچے سے ہاتھ نکلے، مین کورس بھی آ گیا۔ کہوا پیے گا؟ ان کا کھانا زیادہ کھا لیا، کہوا بھی پلا دے، ہاتھ نیچے سے کہوا بھی پی لے۔ اب اسے کہا اور بتا تیرا کیا اکرام کروں؟ کہ برا نہ مان، یہ ایک ایسا پردہ مجھے بھی دلا دے۔ اب وہ دیہاتی پردہ لے کے گاؤں میں چلا گیا، اس نے کہا بیٹھو تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں، اور گھر میں جا کے پردہ لایا، 20 بچوں سے پیچھے رہنا، اور دیہاتی 500 گھروں کا آؤ فروٹ لاؤ، وہ بیوی بچے پریشان ہے، پاگل کیا بکواس کر رہا ہے، فروٹ کہاں سے لائے، یہ آوازیں دے رہا ہوں سن رہے۔ تو جگہ اچھا بھائی فروٹ شاید نہیں، مین کورس بھی نہیں۔ ان کا ظالموں کچھ کہوا ہی پلا دو، مجھے ذلیل نہ کرا دینا۔ یہ رزق کا نظام آسمانوں کے پیچھے، ہم زمین میں تلاش کر رہے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق جو اللہ نے وعدہ کیا آسمانوں میں، اس کا نیچے کسی سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ برا نہ ماننا، سچ بتاؤں، تحقیق کر لینا اور مجھے ڈیفینس فیزر میں پکڑ لینا۔ جتنے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے نوکر ہوتے ہیں اور انگوٹھا چھاپ ان کے مالک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، جتنی دنیا میں یہ نہیں کہ ڈگری چھوڑنا ہے، آپ جو کام کرو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ سبب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دین کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لو، اپنے کام پہ واپس آ جاؤ، اپنے مقصد پہ آ کے یونیورسٹی کالج جاؤ۔ میں وہاں گیا، شکاگو یونیورسٹیز کے لڑکے ملے، کیا زبردست دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ گھر بیٹھ جاتے تو اتنا دین کا کام کیسے کرتے؟ روزانہ ان کے ہاتھ پہ 3-4 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، یہ گھر بیٹھ کے کر سکتے تھے؟ انہوں نے یونیورسٹی کو ذریعہ بنایا اسلام پھیلانے کا۔ یہ جتنی اسباب ہیں یہ اس لیے ہیں، دکان کرو، دکان کیوں کرو؟ دکان کو ذریعہ بناؤ، تجارت اسلامی دکھاؤ، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ انڈونیشیا ملائیشیا میں صحابہ گئے، انہوں نے تجارت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ سارے اسباب، یہ اس میں ہم نے اسلام کو داخل کر کے ان کے ذریعے سے دعوت دینی لوگوں کو اسلام، اپنی تجارت دکھا کے۔ اور یہاں سے بچے جائیں، کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ان کو جا کے دکھائیں مسلمان بچہ کیسے ہوتا ہے۔ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ جو یقین سے چل رہے ہیں یہ ڈگری مجھے پالے گی، یہ ساری زندگی خوار ہوگا، یہ دکان مجھے پالے گی، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی پالا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے، بلکہ اسباب کے خلاف پال دیا، آگ میں ان کو انار لگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پال دیا۔ حضرت مریم کو خلاف موسم کھانا کھلا دیا۔ بنی اسرائیل کو 40 سال جنت کا من و سلوہ کھلا دیا۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ رزق کے مسئلے میں مت پھنسنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن جن چیزوں میں ہم لگے وہاں رزق نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، لیکن جو اعمال ہم نے بتائے وہ پکا رزق کے اعمال ہے۔ اور میں نے قرآن میں رزق الکریم کی آیتیں نکالی،
رزق الکریم، عزت والی روزی جو اللہ دیں گے. جب میں نے نکالی مجھے 7 چیزیں ملی، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے کام میں ان چیزوں کو ڈال لو، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کبھی آپ رزق کے لیے ذلیل نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا وعدہ رزق الکریم، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، بار بار اللہ قرآن میں بیان کرتے. 7 چیزیں کر لو، رزق الکریم ملے گا. سب سے پہلی چیز سورہ انفال شروع اور آخر میں اللہ نے بیان کیا رزق الکریم کو. شروع میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں آسمان سے آسمانی رزق اترنا کے اتارنے کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائی. یہ محفلیں بہت اونچی محفلیں ہیں. ان محفلوں پہ پکی مغفرت ہوتی ہے. ہر عمل پہ نیت شرط ہے، ان محفلوں پہ نیت بھی شرطی ہے. جو بغیر کی نیت کیا ہے اس بابرکت محفل کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. ان محفلوں کو لازم پکڑ لے. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتے ہیں سنو میرے پیارو، نبی کامل ہستی، ان کا علم کامل، ایسی عبادت کسی نے نہیں کی. نہ ایسا کوئی شوہر پیدا ہوا، نہ ایسا کوئی نبی، نہ ایسا کوئی خیر خواہ جتنی ان کو تکلیفیں دے گی کسی نبی کو نہیں. ایسی بدر میں نماز پڑھی 1000 فرشتے اللہ سے اتروا لیے. ایسا تھکے ہیں دین کے لیے کہ اللہ نے اوپر معراج بلا کے اپنی ملاقات کرا دی. ایسی زبردست ہستی کو اللہ پتہ کیا کریں سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی تم بھی صبح شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو اپنے آپ کو لازم بنا لو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے بھائی. یہ آپ کو بلایا کیوں ہے؟ یہ بلانا کیوں ہے میرے پیارو؟ کھیل کی پریکٹس، کھیل کے لیے پریکٹس کے لیے نہیں ہے. یہ ڈگری پڑھنے کے لیے نہیں، اس کی کوئی وجہ ہے. یہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہو یہ پڑھنے کے لیے نہیں، اس کی وجہ ڈگری ہے، آگے پھر نظام ہے. یہ دین کی بات سے اس لیے بات سننی چلے گئے، یہ کسی وجہ سے ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی تم بھی صبح اور شام روزانہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا اپنے نفس کو پابند کر لو صبر سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ جوڑے رکھو نبی ایسی محفلوں سے جہاں صبح شام لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی آئی آپ آ کے صحابہ میں بیٹھے اور کہا تعریف اس ذات کی، اس رب کی جس نے مجھے ایسی امت دی جس کو مجھے حکم دیا ان کے ساتھ بیٹھنے ان کی بات سنو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سنا. رسول اللہ آپ نے تو قرآن اترتا میں آپ کو سناؤں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے قرآن سنو. کیا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے میری عبداللہ ابن مسعود سے تم قرآن سنو. کیا امت ہے یہ میرے پیارو. تو پہلا عمل رزق الکریم کا ہے. یہ ذکر کی میں اس لیے کہہ رہے ہیں اپنی مسجد میں روزانہ بیٹھو. عشاء کی تعلیم ہر مسجد میں ہوتی ہے. میرا پہلا سہروزہ غالباً 2001 میں لگا تھا اور میں 3 دن لگائے تھے. اس کے بعد 2 سال کرکٹ کھیلی. مجھے ٹائم نہیں ملا وقت لگانے کا. لیکن میری مسجد کے ساتھی ڈاکٹر منیر مغل میرا امیر بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے بچوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے لیا. میرا دوست تھا بہت اچھا، ڈانٹتا تھا مجھے اور روزانہ مجھے جوڑنا تعلیم میں مجھے فکر کرنا. ہمارے ایک دوست نہیں بیٹھ صاحب وہ مجھے روزانہ تعلیم میں لے جاتے. مجھے روزانہ صبح شام ڈوز ملتی تھی. جیسے زمین کو روزانہ صبح شام پانی دینا پڑتا ہے نا اس سے خیریں نکلتی، روز پانی دو. اور بہترین پانی کا ٹائم دینے کا یہ فجر کی اثر کے بعد ہے. فجر اور اثر کے بعد ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے. ہماری گراؤنڈ میں پانی دینے کا سب سے بہترین ٹائم یہ تھا. کاش یہ بچے یہ کام آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں. چند مہینے کر کے دیکھ لو، چند مہینے فجر اور اثر کے بعد یہ ایمان کا پانی ڈال دو. ایمانیات کا اللہ کو سنو، فرشتوں کو سنو، رسولوں کو سنو، مرنے کے بعد کے آنے والے حالات کو سنو، جنت کو، جہنم کو، میدان حشر کو، قبر کو سنو. یہ صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر اور اثر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا کرو، باقی 24 گھنٹے کی کفایت اللہ تعالیٰ خود کر لیں گے. کتنا آسان کام ہے. کون کون بچہ نیت کرتا ہے آج سے کوشش کریں فجر اور اثر مسجد میں گزاریں گے انشاءاللہ. آپ کر سکتے ہو. برکت والا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا رزق ہمارا کہاں ہے؟ ہمارا رزق میرے پیارو مسجد کے باہر ہے، مسجد کے اندر ہے. ایک بچہ جو ہے ایک آدمی بوڑھا آدمی باہر گھر کے کچھ تلاش کر رہا تھا. اسٹریٹ لائٹ میں کچھ تلاش کر رہا تھا. سولر لائٹ لگی تو لوگوں نے کہا بڑے میاں بڑے دیر سے خوار ہو رہے کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میرا ہیرا کھو گیا. کہا ہیرا کہاں کھویا؟ کہا گھر میں. کہا تم باہر تلاش کرو؟ کہا گھر میں اندھیرا اس لیے باہر تلاش کرو. اللہ کی قسم ہمارے روزگار کا تعلق مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے. آج ہم اس کو باہر تلاش کر رہے ہیں. اس امت کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. جیسے مچھلی کی حیات پانی میں، اس امت کی حیات بقا مسجد کی زندگی محنت کے ساتھ ہے.
جیسے مچھلی کی ساری ضروریات پانی میں، اس امت کی ساری ضروریات سکون، چین، اطمینان، خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، حفاظت واللہ مسجد کی محنت کے ساتھ جڑی۔ آپ مسجد کی کیوں کہ پہلا گھر دنیا میں کعبہ بنا مسجد۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ساری محنت کی کعبہ کو دوبارہ بنانے کے لیے کی، دنیا کا سینٹر کعبہ ہے، ساری دنیا کا سینٹر سائنس سے پروف کیا ہے، ساری قومیں آئیں اور ہدایت مثابۃ للناس ہے، کعبہ مثابۃ للناس ہے، ساری دنیا آئے گی یہاں سے ہدایت لے کے چلے گی۔ تو ہمارا رزق کا نظام کیا ہے؟ مسجد کی محنت کے ساتھ ہے۔ یہ کام نبی کو بھی کہا، اور میں قبر میں سب سے زیادہ بچانے والی چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو میں دو کام بتا دوں، دنیا آخرت کی خیر مل جائے گی۔ تم اللہ کی ذکر کرنے والی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، اور جب تنہا ہوا کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر تمہیں عطا کر دے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد فجر اور عصر کے بعد مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ؟ اگر کالج میں ہو کالج میں وقت دے دو، عصر میں انشاءاللہ تعالی۔ جو فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرے، دنیاوی کلام نہ کرے، اور اشراق کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ہمارا رزق اشراق کی نماز کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو چاش کے وہ نفل پڑھ لے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ چاش کی نماز میں ہماری روزی جڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو موتی بیٹا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کیا کریں اس کو قبول حج کا ثواب ملیں گے، دیں گے۔ ماں باپ کی خدمت سے روزی بڑھتی ہے، رشتہ داروں یہاں جوڑنے سے روزی بڑھتی ہے۔ فرمایا جو چاہتا اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا روزی زیادہ ہو، وہ رشتہ داریاں جوڑے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ تو پہلا عمل ہو گیا اللہ کا ذکر۔ نمبر دو جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کی ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ تعلیم کے حلقوں سے ایمان بڑھتا ہے، اس کو فضول نہ سمجھنا۔ یہ تعلیم کا حلقہ یہ ہمارے رزق الکریم کا ذریعہ ہے۔ یہ سورہ انفال آج ہی جا کے پڑھ لینا۔ اللہ کے 3 واضح انعامات سے، ایک ان کے درجات بلند کروں گا، اور مغفرہ اور رزق الکریم، کس سے؟ یہ دینی محفلوں سے، اللہ کے ذکر کی محفل۔ نمبر 2 تعلیم کے حلقوں سے۔ نمبر 3 اللہ پہ توکل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا، سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، پڑھو اللہ نے کیسے قوموں کو ہلاک کیا اور کیسے نبیوں کی بغیر اسباب کی حفاظت کی۔ تیسرا عمل ہے توکل۔ فرمایا اگر تم ایسے توکل کرو جو پرندہ کرتا ہے، جیسے پرندہ صبح جاتا ہے شام کو خالی پیٹ، شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے، کہ تم اتنا توکل کر لو جیسے پرندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے پالے گا؟ جیسے پرندے کو پالتا ہے۔ آپ نے دیکھا پرندہ پر مار کے اٹھتا ہے نا۔ میں وہاں بیٹھا مہانڈری میں 9000 فٹ پہ، تو میں یہ آیت پڑھ رہا تھا سورہ ملک کی رات کو، تو آیت آئی نا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ جو پرندہ پر مار کے اڑتا ہے، جب یہ پر بند کر لیتا ہے تو تم نے دیکھا نہیں رحمان نے اپنے ہاتھ میں اس پرندے کو کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے یہ فلائٹ دیکھی پرندے کی ایسے جاتی ہے کہ اللہ نے ہاتھ میں پرندے کو پکڑا، پرندے پر بند کیے۔ اللہ کہہ رہے میں تجھے ایسے پالوں گا، بغیر تیرے ہاتھ پیر کی محنت سے تجھے خود پالوں گا، ایسے اپنے ہاتھوں بٹھاؤں گا، تو پرندوں کی طرح مجھ پہ توکل تو کر کے دیکھ۔ ہم نے سب پہ توکل کیا، اللہ پہ نہیں کیا۔ ہمیں اللہ سے بہت کم امید ہے میرے پیاروں، ہمیں اللہ سے بہت بدگمانی ہے، سچ بتا رہا ہوں میں، ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ تو تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ پہ توکل۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں میرے پیاروں، جہاں اللہ اوپر کہتا ہے نا اللہ غائب اور دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ نماز قائم کرنا، نماز ایمان کا تھرمامیٹر ہے۔ جس کا ایمان یہاں ہوتا ہے اللہ اوپر کہتی ہے، اللہ سلائڈ چلا دیتا ہے کہ تیرا ایمان کہاں پھنسا ہوا ہے، مال میں، چیزوں میں کہاں پھنسا ہے۔ آج ہم نماز میں دیکھیں ہمارا ایمان کہاں پھنسا ہے۔ یہ اسباب اللہ قرآن پر ہے، نبی جی ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے، آپ کیا کریں؟ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو نماز قائم کریں۔ 2 کام کر لو آج سے، خود نماز نہیں چھوڑنی اور سارے مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد 5 نمازی نہیں چھوڑیں گے، جان چلی جائے نماز دے جائے؟ یہ مردود کیوں ہوا؟ ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پہ جہنمی بن گیا، جو آدم کے رب کو سجدہ نہیں کرے گا اللہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ میرے پیارو 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر منافقوں کے لیے مشکل ہوگی، ایمان والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لو جن بھرے میں فجر میں مسجدیں خالی ہیں، ایئرپورٹ بھرے میں فجر میں مسجدیں خالی ہیں۔
جو مسجد آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اور 2 اعمال کیا بتائے؟ 5 اعمال. تعلیم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، نماز قائم کرو، اللہ پہ توکل کرو اور اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو. صحابہ کا مال اللہ نے 4 جگہ سے نکالا اور 4 جگہ پہ لگایا. 4 جگہ سے، کپڑوں سے ان کا مال نکالا، کھانوں سے ان کا مال نکالا، مکانوں سے ان کا مال نکالا. یہ لمبی بات ہے لیکن آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں. شادیوں سے مال نکالا. آج امت کا پورا مال ان پہ خرچ ہو رہا ہے، کپڑوں پہ، کھانوں پہ. واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو بازار کا کھانا کھاتا اس کا دل کا کبھی نورانی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے پیٹ خراب ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، رسول میرا پیٹ خراب ہو گیا. آپ نے دم کیا، ٹھیک ہو گیا. رسول کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی حرص کھانے پہ تھی، اس کی حرص نے تیرے پیٹ کو خراب کیا ہے. جو بازار کے کھانے کھاتے ہیں ویٹر حرص سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا دل کبھی نورانی نہیں ہو سکتا. آہستہ آہستہ کوشش کرو، گھر میں کھاؤ اور گند باہر نکالو. آج باہر گند کھاتے ہیں اور گھر میں گند نکالتے ہیں، ساری ریلی الٹی کرتے ہیں. گھر کھانے کے لیے، گند باہر نکالنے کے لیے. کھانا باہر کر دیا اور گند اندر. اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم، اٹیچ. ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے میں ملا ہوں، میں آسٹریلین، امریکن اور انگلینڈ. انہوں نے کہا جتنی یہ بیماریاں چل رہی ہیں، کینسر، ہیپیٹائٹس، جانڈس، یہ اٹیچ باتھ روم کی وجہ ہے. اور اٹیچ باتھ روم کیوں بنے؟ جب کھانا جمع ہوئے. کھانے جمع ہوئے، اللہ نے ہمارے یہاں اٹیچ باتھ روم بھر گیا. تو فرمایا 4 چیزوں سے مال نکالا، کپڑوں سے، کھانوں سے، مکانوں، شادی. 4 چیزوں پہ لگایا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پہ لگایا. نمبر 2 دین سیکھنے سکھانے پہ لگایا. نمبر 3 غریب رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اللہ کے راستے نکلے مسافر ان پہ خرچ کرایا. نمبر 4 اپنی ذات پہ خرچ کرایا، بچوں پہ، بیوی پہ. اور 3 چیزوں میں مال خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. اور بغیر صدیق سارا مال خرچ کر دیا. گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے سلام بھیج دیا. حضرت خدیجہ نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے سلام بھیج دیا. لیکن بیوی بچوں پہ مال خرچ کرنے کی حد ہے بھائی. آج لوگ یہ تو جانتے ہیں فجر میں کتنے نماز فرض ہے اور کتنی سنت ہے، عشاء میں کتنے فرض، کتنی سنت اور کتنے واجب. لیکن آج امت کو نہیں پتا کتنا کمانا فرض ہے اور کب کمانا فرض ہے. کیوں؟ یہ کسی مفتی سے پوچھتے نہیں، پھنس نہ جائے کہیں. تو کتنے اعمال ہو گئے؟ اللہ کا ذکر یہ روز، تعلیم کے حلقے روز، نماز روز ہے قائم کرنا، اور روزانہ کہیں نہ کہیں مال تھوڑا خرچ کرتے رہنا اور اللہ پہ توکل کرنا. اور 2 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرو، اور جو اللہ کے دین کی ہجرت کرتے ہیں ان کی نصرت کرو. یہ 7 کام کر لو. اللہ وعدہ کر رہے ہیں تمہارے درجات کو بلند کروں گا، تمہاری وہاں مغفرت کروں گا اور دنیا میں تمہیں عزت والی روزی جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل الدار بالهدى الزاهر ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. واللہ میں بیان کا بالکل لننشر الخير في الكون الذي حار. قیامت کی سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی. مؤذن دعوت تو دیتا ہے، 20 منٹ دعوت دیتا ہے روزانہ، 5 نمازوں 20 منٹ 25 منٹ، اتنی اونچی گردن ہوگی. جو مسلمان روزانہ 2 گھنٹے 8 گھنٹے دعوت دے گا، بتاؤ اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دیں گے. اور دعوت کا ثمرہ کیا ہے؟ دعوت کا ثمرہ یہ ابھی مؤذن نے اذان دی نا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا. آپ جس چیز کی دعوت دو گے دوسرے ہدایت کے آئین آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے ہدایت دے گا. اللہ آپ کے اندر سب سے پہلے وہ چیز ڈالے گا. آج سے نیت کر کے اٹھو، آج سے نیت کر کے اٹھو کہ آج سے ہم انشاءاللہ جس جگہ ہوں گے روزانہ 1-2 گھنٹے 2 چیزوں کی دعوت دیں گے. ایک ہر مسلمان کو مسجد کی دعوت دیں گے. کون کون نیت کر؟ سب کو مسجدوں میں لانا. اتنی صحابہ نے مسجد کی دعوت دی کہ بدھ بول پڑے، ہمارے زمانے ختم، مسجدوں کو شروع ہو گئے. نمبر 2 ہر آدمی کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دینی ہے. سارا قرآن اٹھا لو، کسی نبی کی نماز قرآن میں نہیں، کسی نبی کا حج قرآن میں نہیں. سارے نبیوں کے دعوت کے واقعات، ان پہ تکلیفیں آئیں، اللہ نے سارے قرآن کو دعوت بنائے. اگر ہم روزانہ دعوت دیں گے تو 3 رستے ہیں جس سے ایمان بنتا ہے: دعوت دینے سے، اللہ کے ذکر کو سننے سے اور تعلیم کے حلقوں سے. روزانہ دعوت دیں گے، اللہ ہمارا روزانہ ایمان بڑھائے گا. تو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا قبول کرنا.